پیسہ کمانے کا الگ معاملہ ہے اور امیر ہونا بالکل علیحدہ چیز ہے۔ زندگی کے سفر میں سب سے بھاری سامان خالی جیب ہوا کرتی ہے۔ آپ نے کورس کی کتابوں میں کوئی امیر آدمی ہیرو دیکھا ہے؟ امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان حیرت اور میں آپ کا میزبان راشد عباس۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پیش کیا جانے والا پروگرام جہان حیرت اپنے اندر مختلف کہانیاں اور داستانیں اور قصے سموئے ہوئے آپ کی خدمت میں بروز منگل رات آن ایئر ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم کچھ نئی بات کریں، آپ کچھ نیا سیکھیں اور ہم سب کے سیکھنے کے لیے اس میں بہت زیادہ مواقع بھی ہیں۔ لیکن آج جو میں پروگرام شروع کر رہا ہوں تو اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ حسنین جمال کا لکھا ہوا ہے۔ ان کی بہت ہی مشہور کتاب داڑھی والا، جو اس وقت آپ یوں سمجھیے ہاٹ کیک کی طرح بکتی ہے۔ ان کی کتاب کمال یہ ہے حسنین کا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بات برآمد کر لیتے ہیں، اور پڑھنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زبان جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری بول چال جو ہوتی ہے بالکل ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ مجھے خود پڑھ کے بہت مزہ آیا کہ بہت عرصے کے بعد ایک اچھی کتاب ہاتھ میں آئی، 2 دفعہ تو پڑھ چکا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد حسین سے اجازت لی تو بڑی مہربانی اور کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دی کہ بھائی آپ پڑھ لیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ کنٹینٹ سن کے بہت مزہ آئے گا اور آپ اس کو سمجھیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہم آپ کو سنائیں گے اس میں سیکھنے کے لیے بہت زیادہ آپ کے پاس مارجن ہے۔ اس کو سمجھیے، سنیے اور حسنین کو داد دیجیے۔ حسنین انڈیپینڈنٹ میں لکھتے ہیں، روزنامہ دنیا میں بھی لکھتے ہیں، اور ہم سب ویب سائٹ پہ بھی ان کے آرٹیکلز مسلسل شائع ہوتے ہیں۔ بہت پہلے ایک بات سنی تھی، آج دہرانے کو جی چاہ رہا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ابھی اس دنیا سے نا امید نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی اچھی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے تو کچھ یقین سا ہو جاتا ہے کہ ابھی لوگ ادب کو پڑھ رہے ہیں، ابھی لوگ ادب پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی ادب بکتا ہے، ابھی کتابیں بک رہی ہیں۔ تو وہ سنتے ہیں نا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، کتابیں بکتی رہیں، کتابیں سنورتی رہیں، کتابیں بنانے والے لکھنے والے ہمیشہ مترک رہیں۔ ہماری دعا ہے کتابوں سے ایک زندگی ہے، کتاب آپ کا مونس غمخوار آپ کا ساتھی، اور آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے کتابوں میں موجود ہوتا ہے۔ آج ہم جو آرٹیکل پڑھیں گے حسنین جمال کا، اس کا عنوان ہے اولاد کو پیسے کمانے پہ لگائیں، غربت میں عظمت کے بھاشن مت دیجیے۔ حسنین کہتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں سب سے بھاری سامان خالی جیب ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت کڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بچپن سے اس بات کا اہتمام رکھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کے کہیں امیر نہیں ہو جانا۔ پیسہ کمانے کا الگ معاملہ ہے اور امیر ہونا بالکل علیحدہ چیز ہے۔ روزی روٹی کے لیے تو سب محنت کرتے ہیں، تھوڑی بہت تنخواہ ملتی ہے تو سمجھیے سفر چالو ہو گیا۔ لیکن مسافر یہ نہیں سوچتا کہ گزارا ہونا، فراغت ہونا، بے فکری ہونا بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اور خیر سے آپ کو بچپن سے ہی ایسے لوگوں کے قصے پڑھائے جاتے ہیں جو شدید غربت میں بھی عزت دار زندگی گزارتے تھے، اور پیسے سے زیادہ اہم ان کا مقصد ہوتا تھا۔ ایسے بادشاہوں کا بتایا جاتا ہے خود تو بھوکے رہتے تھے لیکن رعایا پیٹ بھر کے سوتی تھی۔ تو پھر ایسے لوگ بھی ہمارے قصے کہانیوں میں موجود ہیں جو کپڑوں پہ پیون تو لگا لیتے تھے لیکن نئے لباس کا نہیں سوچتے، بس وہی مقصد زندگی کا ایک بنا لیا تھا۔ لیکن کبھی سوچئے، آپ نے کورس کی کتابوں میں کوئی امیر آدمی ہیرو دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایک ہوتا تھا وہ خاتم تائی۔ اس کا بھی چکر یہ تھا کہ وہ بیچارہ اتنی سخاوت کر جاتا تھا کہ خود مفلس ہو جاتا تھا۔ تو خاتم کے علاوہ، خاتم تائی کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اگر کسی امیر آدمی کا ذکر ہیرو کے طور پہ آئے گا تو یا تو اس نے اپنے خزانوں کے منہ عوام کے لیے کھول دیے ہوں گے، یا کوئی ایسا کام کیا ہوگا جسے ہم فلاح عامہ کا کام کہتے ہیں۔ کوئی ایسا امیر انسان جس نے خود اپنا پیسہ انجوائے کیا ہو وہ ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ اسی چکر میں ہم نے قائد اعظم کی تنخواہ 1 روپیہ مشہور کر دی۔ ہمارے ایک بادشاہ سلامت تھے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے، تو وہ ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد آنے والے بے شمار بادشاہوں نے بھی تاریخ کو ٹوپیاں پہنا دی، اور ہم ساری زندگی اسی وجہ سے کنفیوز بھی رہتے ہیں۔
امیر آدمی کا تصور ہمارے ذہن میں ایک ولن سے زیادہ نہیں ہوتا. سوچیں اگر آپ کو کوئی سیٹھ کہے تو کیا آپ کمفرٹیبل ہوں گے؟ اسے بھی چھوڑیے, آپ اپنی دفتری زبان دیکھ لیجیے. خط و کتابت میں فدوی یہ عرض کرتا ہے, آ کر کی یہ گزارش ہے, کم ترین یہ عرض کرتا ہے. پھر وہاں سے نکل کے جب آپ لٹریچر میں آتے ہیں تو وہاں پہ اپنے نام کے ساتھ فقیر, خاکسار اور درویش لکھنا تو ایک فیشن سا بھی بنتا جا رہا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ یہ حقیر فقیر کی جگہ اپنا نام کیوں نہیں لکھتے, یا لفظ میں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ کیوں پوری قوم غربت کو گلوریفائی کر کے گھوم رہی ہے؟ نواب حسنین, سیٹھ حسنین یا کوئی بھی دولت مند قسم کا ٹائٹل میں کیوں استعمال نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے یہاں امیر ہونا باقاعدہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر شرمندگی جائز ہے. مذہب میں بھی امیروں کی پکڑ زیادہ دکھائی جاتی ہے, کورس میں بھی نہ ٹھڈے مارے جاتے ہیں, باقی کثر ڈرامے یا فلموں نے پوری کرنی ہوتی ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اصل میں ہم قناعت پسندی کر رہے ہیں, جبکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اسے غربت میں چادر کھینچ قسم کا گزارا کہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم سفید پوشی کا بھرم رکھ کے معزز ہو رہے ہیں, جبکہ اصل میں صدیوں کی بھوک ہماری آئندہ نسلوں کے دماغوں میں جگہ بنا رہی ہے. ہم اپنی طرف سے تھوڑا پیسہ آنے پہ خاتم تائی بننے کی کوشش کرتے ہیں. مرنے کے بعد بچے گالیاں دیتے ہیں کہ ماں باپ نے ہاتھ آیا پیسہ بھی نہیں سنبھالا, عقل کو ہاتھ مارے. غربت میں عظمت ٹائپ کے سبق پڑھانا بند کریں بچوں کو. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری پوری نسل قناعت مارکا غریبوں میں بدل گئی ہے. اور وہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کی جہان میں بادشاہی ہے. جب زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہاں ہاتھ پاؤں چھو لیتے ہیں کہ بھائی پیسے نہیں, اب کیا کریں. ایک نوکری کرتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے شام کو گھر میں بیٹھ کے مالی مسئلوں پر دماغ لڑاتے ہیں. شام کو آخر دوسرا اور پھر رات کو تیسرا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بھائی قناعت میں عزت ہے نا, غربت میں عظمت ہے, کنگلے پن میں بادشاہی ہے اور ملنگی میں سرداری. اس طرح کے یہ جو کرشمے ہیں یہ ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے ہمارے دل و دماغ میں فٹ کر کے چلے گئے. اور ہم لوگ BA کر کے نوکری کا خواب آخر کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی بچہ کبھی دکاندار بننے کا خواب کیوں نہیں دیکھتا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے بچے کو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام سکھائیں گے, یا آپ کا بچہ گوشت کی دکان کھولے گا؟ کسائی تک چاہے گا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کے کاروبار کو مت پھیلائے. کیوں؟ اور یقین کیجئے اس مصنوعی رویے نے ہماری مت ماری ہوئی ہے. بچے کو بتائیں کہ بیٹا پیسہ کیوں اہم ہے, اسے کمانا کیوں ضروری ہے, اسے بچانا کیوں ضروری ہے. اس سے آپ کی ساری فکریں دور کیسے ہوتی ہیں. لیکن ایک منٹ, وہ کیا تھا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, پیسہ ہاتھ کا میل ہے. باقاعدہ لا حول ولا قوت. اے شدید مطمئن غریب لوگوں, یہ 2-3 کہاوتیں سارے فساد کی جڑ ہے. بتاؤ بچوں کو وہ سب کچھ جو بہت بڑے ہونے کے بعد تمہیں خود سمجھ میں آیا ہے. پیسہ ہے تو ہر مسئلے کے بہت سے ممکنہ حل ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسہ ہاتھ کا میل نہیں ہے, بلکہ پیسے کمانے والے میلے ہاتھوں میں عظمت ہے. عظمت بھی کیا ہے, ایک غلط جذباتی لفظ ہے. یوں کہیے کہ پیسہ کمانے والے میلا ہاتھ کم روپے کمانے والے صاف ہاتھ سے بہتر ہے. پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی, لیکن گاڑی بنگلہ ہو تو ڈھیر محبتیں ایک وقت میں ہیلو ہائی کرتی ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. اور جہاں تک غریبی کے تقدس کی بات ہے تو یار خدا اس غربت سے بچائے جس میں بھوکے پیٹ ایک روٹی دیکھنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور وہ عبارت نصیب کرے جس میں بندہ خود آٹے کی بوریاں بانٹنے والا بنے اور اس کے ساتھ تصویریں وغیرہ بھی کھنچواتا رہتا ہوں. یہ سب مجھے 40 سال کی عمر میں سمجھ میں آیا. میں کوئی بول بچہ نہیں کروا رہا, میں خود ایک ملنگ ٹائپ آدمی ہوں. ایسا ملنگ جیسے گاندھی جی تھے, جن کی درویشی کو مینٹین رکھنے کے لیے سکوٹی کے چکر میں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے, اور تن پہ جن کا کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا, جن کو بکری کا دودھ ناشتے میں پلانے کے لیے الگ سے بکریاں بھی پالی جاتی تھیں. کسی اپنے ملنگ درویش یا فقیر کی مثال دوں گا تو مجھے یقین ہے مارا جاؤں گا. اس لیے گاندھی جی پہ گزارا کر لیں, اور ویسے بھی پرایوں کو رگڑا لگانا ذرا آسان ہوتا ہے. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فقیری کے عیاشیاں آپ نے کر لی, ہم نے کر لی. بچوں کو اس آگ میں مت جھونکیے. پیسے کو برا کہنے سے پیسہ تو برا نہیں ہوتا, بس آپ کی نسلوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اپنا نقصان کر لیا نا, اب ان کا نقصان مت کریں. انہیں آن لائن کو چیز بیچنے کی ترغیب دیں, کو ہنر پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکھائیں. ان کے ذہن میں ڈالیں کہ میاں 15-16 سال کے ہو جاؤ تو اللہ کا نام لو اور شروع کرو کوئی کمانے کا دھندا. پڑھائی وڑھائی ساتھ چلتی رہے گی. شاید اس طرح 22-23 سال کا ایک ڈگری یافتہ نوجوان خالی جیب کا وزن لیے
زندگی کی لمبے سفر کی شروعات نہ کریں۔ ناظرین، یہ آپ نے سنا حسنین جمال کا لکھا ہوا مضمون۔ اس میں جو خلاصہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ یورپ میں یا مغرب میں جو ہم مثال دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ کوئی بچہ اخبار بیچ رہا ہے، کوئی کسی اسٹور پہ ملازمت کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ 22 23 25 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کمانے کا ڈھنگ سیکھ جاتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا پتہ لگ جاتا ہے اس کو۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایف اے، بی اے اور ایم اے کی ڈگری بہت ضروری ہے، اور یہ ڈگری لینے کے بعد ہمارے نوجوان جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، تو اس چکر میں فرسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے معاشرے کے اندر، اور ہماری ساری امیدیں حکومت سے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں نوکری بھی دے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بہت استحصال ہو رہا ہے، بہت مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ان سب کا حل ہماری سوچ میں ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ شروعات کہاں سے کی جائے۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث شاید ابھی ممکن نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسکریچ سے کام شروع کیا ہے، صفر سے کام شروع کیا ہے، اور آج وہ کروڑوں اور اربوں میں ہیں۔ دنیا میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، تو لہٰذا ابھی وقت ہے، سوچئے، اپنے بچوں کو کمانے پہ لگائیے، ان سے محنت کروائیے، ان کو کاروبار میں لے کے آئیے۔ کوشش کیجئے کہ کاروبار کرنے کے بعد وہ بے شمار گھروں کے چراغ روشن کرتے ہیں، بے شمار گھروں کے چولہے جلتے ہیں آپ کے کاروبار سے۔ جب آپ نوکری کرتے ہیں نا تو آپ مالک کا پیٹ بھرتے ہیں، جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بہت فرق ہے سمجھنے، سیکھنے، سننے اور بتانے میں۔ کوشش کیجئے کہ ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ حسنین جمال کا ایک بار پھر شکر ادا کرتا چلوں، آج پہلا پروگرام تھا، آپ دیکھ کے مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے اور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔